کی مان بیگانی کی مان بیگانی دنیا دا کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا او کی مان بیگانی ایویں نہ تسی پیسہ لائی جاؤ دنیا دے اتے ایویں نہ اپنا خرچ کرتے جاؤ دنیا دے اتے اگلے سادہ ہی پتہ کوئی نہیں او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا بندیاں او کی جوڑ تیرا کی جوڑ امیر غریباں دے رب نو کوئی امیر غریب دی کوئی تخصیص کوئی نہیں فرمایا کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے او کی جوڑ امیر اللہ اللہ اے حقیقت ہے انسان دی زندگی دی او کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے او جڑے کپڑے اساں پائے ہوئے نے او جڑے کپڑے اساں پائے ہوئے نے لینے ایوی نی تیرے لا بندیا او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا سجنا او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا تے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا دے نال لگا بیٹھے او تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا دے نال لگا بیٹھے اس دنیا نے تیرے کم آنا اس دنیا نہ تیرے کم آنا کیتی دنیا وی کدوں وفا بندیا او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا ایک آخری مصرع سن دے جاؤ تے جدوں آخری کڑیاں آنیاں نے اللہ اللہ او جدوں آخری کڑیاں آنیاں نے بول جانا پینا پائیاں نے او جدوں آخری کڑیاں آنیاں نے بول جانا پینا پائیاں نے تو جانا دیس بیگانے وچ کچھ سفر دا خرچ بنا بندیا او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي
رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فی بیوت جن کے دلوں میں نور ہے. پیچھے آیت جو چل رہی ہے اس کا آگے والا حصہ ہے، اس لیے یہ اپنے پاس سے میں اس کی تشریح کے لیے یہ لفظ لگا رہا ہوں. فی بیوت جن کے دلوں میں اللہ نے نور اور روشنی بر دی ہے. فی بیوت وہ ان گھروں میں ہوں گے یا ان گھروں میں اذن اللہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع یہ کہ ان کو بلند کیا جائے وَيُذْكَرَ اور ذکر کیا جائے فی اسمہ اللہ کے نام کا یسبح لہ فیہا وہ ذکر کرتے ہیں اس میں بالغدو والآصال صبح اور شام کے وقت. رجال ان میں ایسے مرد بھی ہیں لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب جس دن پلٹ دیے جائیں گے، فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور آنکھیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص نے، جو پوری کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ختم الرسل، امام الکل، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، والی بطحا، شافع روز جزا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ اوپر اللہ پاک تمام اہل اسلام دی طرفوں درود و سلام نازل فرمائے۔ دعا ہے اے اللہ، جو تیرے بندے اور بندیاں مسجد دے اندر نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے تشریف لے کے آئے نے، اور اول وقت دے اندر مسجد دے اندر تشریف فرمانے، اے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں تمام قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ انہاں بندیاں دیاں نیک حاجات اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرما۔ اے اللہ فلسطین دے مسلمان جو الحمدللہ میں سوشل میڈیا تے دیکھی، تسی بھی دیکھی ہوئے گی، ویڈیو اپلوڈ ہو رہی نے، او بڑی خوشی دا اظہار کر رہے نے کہ اللہ نے انہاں نو ایک معاہدہ عطا فرمایا ہے او دی رحمت دے نال۔ اے اللہ انہاں دیوں امن و سکون دی پائیدار زندگی عطا فرما۔ اے اللہ کافراں نو، یہودیاں نو، انہاں دے سہولت کاراں نو تباہ و برباد فرما۔ حضرات محترم، جو آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے اور اس دا ترجمہ تسی سماعت فرما چکے ہو، اس آیت نو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اتارن تو بعد ایک چیز دا، ایک مسئلے دا اور ایک قسم دے لوگاں دا تعارف کرایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر میں ایک حدیث مبارکہ جرا فوکس میں او اوپر رکھیا سی، او دا ایک ٹاپک میں تساں احباب دے سامنے ذکر کر چکا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت دے انتہائی ہولناک دن نو، اور جس دا دورانیہ 50,000 سال دنیا دے دنہ دے لحاظ دے نال اگر او دا تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، 50,000 سال دن اگر دنیا دے حساب نال ہون تے او دا دورانیہ اور لمبائی بندی ہے۔ اس دن اللہ احکم الحاکمین نے 7 قسم دے ایسے افراد نے جنہ دے بارے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذریعے منو اور تن دسیا
کہ اللہ انہاں نو اپنا عرش دا سایہ عطا فرمان گے، جنہاں دے وچوں میں ایک نوجوان جس دی زندگی اللہ دی عبادت دے اندر گزری ہوئے، اس دا تذکرہ بہت ہی مختصر انداز دے نال تساں احباب دے سامنے عرض کر چکا۔ اج دے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر اس دا دوسرا ایک ٹاپک تساں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ وَرَجُلٌ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، فرمایا کہ ایسا آدمی جسا دل اٹکیا رہے مسجد دے نال، جس دا دل لگیا رہے مسجد دے نال، جس دا تعلق مسجد دے نال جڑیا رہے، کس انداز نال؟ تشریح دی مفسرین محدثین علماء کرام فرماندے نے کہ ایک نماز پڑھیے دوسری نماز دی فکر ہے، مسجد دے اندر بیٹھ کے ذکر اذکار کردا ہے، مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے، مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دی یاد دے اندر مشغول رہندا ہے، مصروف رہندا ہے۔ او بندہ جدا دل اٹکیا رہے مسجد دے نال، فرمایا کل قیامت نو سارے سایہ تلاش کر رہے ہون گے، سارے رشتہ دار اپنے اپنی پئی ہوئے گی، اللہ فرمان گے میرے بندیا تو آ جا دنیا دے اندر، تو میرے انہاں بندیاں دے اندر شامل سیں، سارے لوگ اپنے کماں دے اندر مصروف سن، تو میری یاد واسطے مسجد دے اندر حاضر سیں، آ جا اج میرے عرش دے سائے دے نیچے۔ اے جڑا قلب معلق کے دل اٹکیا رہندا ہے، میں دی مختلف مفسرین دی تشریحاں نو تفسیراں نو پڑھ رہا سا، اگر تسی تفسیرات دا مطالعہ کرو تے ہر مفسر اپنا اپنا رنگ ہی دے اندر بخیر رہا ہے۔ رب نے ہر بندے دے علم دے اندر اپنی اپنی ایک وکھری خوشبو پری ہوئی ہے۔ ایک مفسر قرآن بڑا ہی پیارا ایدا ایک تفسیر کردے ہوئے لکھ دے نے، فرماندے نے ترجمہ کیتا جاندہ ہے کہ معلقم بالمسجدی، کہ دل اٹکیا ہویا ہے، دل پھسیا ہویا ہے مسجد دے نال۔ ترجمہ اے بھی ٹھیک ہے کیونکہ اسی کے عربی زبان ہے ساڑی، اسی تے اجمی ہاں، اسی عربی زبان نو ترجمہ ہی کر سکنے ہیں، لیکن حقیقت دے اندر جس مقصد واسطے وہ لفظ بولیا گیا ہے او دی تہ تک پہنچنا ایک عربی دان ہی جڑا پہنچ سکتا ہے۔ فرماندے نے کہ معلق جڑا اٹکیا ہویا، تسی اس سپیکر نو ہی لے لو، جس طرح اے مائک اس جگہ اسی نو اٹکا دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے، اتوں ہلنا نہیں جب تک میں خود نہ ہلاواں۔ فرماندے نے کہ اٹکیا ہویا ہے، قید کر دیتا گیا ہے۔ رب نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی جبر نہیں، کوئی سختی نہیں۔ رب نے مینو اور تانوں آزاد پیدا فرمایا ہے، اور سورہ دہر دی آیت میں بہت دفعہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کر چکا کہ اما شاکروں و اما کفورا، رب نے مینو اور تانوں اختیار دیتا ہے، جدھر مرضی تسی پھر جاؤ، یا رب دے شکر گزار بن جاؤ یا رب دے نافرمان بن جاؤ۔ حضرات محترم مفسر قرآن تشریح کردے یا لکھ دے نے، میں ایدا معنی لٹکیا ہویا کرنا کہ اس دے اندر اختیار ہوندہ ہے، اے پنکھا لے لو، اے پنکھا ادھر بھی جائے گا ادھر بھی جائے گا، اس طرف بھی جائے گا اس طرف بھی جائے گا۔ اس دے اندر اتنی لچک ہے یا اتنا اس دا وایا ہے کہ اپنی مرضی نال ادھر ادھر ہو جائے، لیکن آخر تے آ کے پھر اپنے مرکز درمیان دے اندر کھڑا ہو جائے گا۔
اور فرماندے نے معلق دا معنی میں لٹکے ہویا کرنا کہ چاہے ادھر جائے چاہے ادھر جائے، چاہے دائیں جائے چاہے بائیں جائے، چاہے شمال جائے چاہے جنوب جائے، چاہے مشرق جائے چاہے مغرب جائے، لیکن آخر تے اپنی جگہ تے آ کے جدوں کھڑا ہو جائے تے اس نو ایڈا معلق دا معنی جیڑا او اے سمجھ دینے۔ کس انداز نہ رولی تشریح بڑی پیاری فرما رہے نے، فرماندے نے کہ رب نے فرمایا تجارت بھی کرو، اپنے دنیاوی معاملات بھی کرو، اپنی رشتہ داریاں نو بھی نبھاؤ، اپنے زوج اپنے اہل و عیال نو وقت بھی دو، لیکن انہاں ساریاں مصروفیات نو دائیں بائیں پھر ٹر کے، لیکن جدوں نزان دا ٹائم ہو جائے ساریاں مصروفیات نو چھڑ کے تسی مسجد دے اندر مرکز دے اندر آ جانا ہے، اس نو معلق کیا جاندا ہے۔ اور جو میں آیت مبارکہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، رب نے اے سارا مسئلہ ہی اس دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ آؤ آج دی جمعۃ المبارک دی گفتگو دے اندر اس نو سمجھن دی کوشش کران گے انشاءاللہ۔ اللہ منو توفیق عطا فرمائے، منو سمجھ عطا فرمائے دین دی۔ میں کما حق ہوں جو رب تعالیٰ کہہ رہے نے میں انہوں کدولے سامنے پیش کر سکاں۔ اللہ فرماندے نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ رب فرماندے نے جڑے نور والے بندے نے جنہ دے دلاں دے اندر میں روشنیاں بھر دتیاں نے، جنہ دے دل ایمان نال منور ہو گئے نے، جنہ دے دلاں دے اندر ایمان دی شمع روشن ہو گئی ہے، جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے، جڑے اسلام نو قبول کر لیندے نے، فرمایا فی بیوت اذن اللہ، رب نے انہاں نو حکم دے دیتا ہے وہ ایسے گھراں دے اندر آ جان، ایسے گھراں دیاں تعمیرات کرن، ایسے گھراں نو بنان کیڑے کر جڑے نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ایسے گھراں دی تعمیر کرن جنہ دے اندر اللہ دا رزق اللہ دا ذکر جڑا کیتا جائے، جنہ گھراں دے اندر اللہ دیاں تسبیحات نو بیان کیتا جائے، جنہ گھراں دے اندر اللہ دیاں حمد و ثناواں نو بیان کیتا جائے، جنہ گھراں دے اندر اللہ دیاں جڑیاں نے پاکیاں تے اللہ دیاں وڈیائیاں کیتا جان، فرمایا انہاں دے اندر ایسے لوگ بھی نے، ایسے بھی افراد موجود نے، انہاں بنیاں دے اندر میرے ایسے بندے بھی موجود نے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت، ایڈا آسان تے ایڈا عام فہم ترجمہ رب نے اس قرآن دے اندر جو آیتاں بیان فرمائیاں نے، انہا آسان ترجمہ کے عام بندہ بھی سمجھ جائے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے بندے نے انہاں دا دل غافل نہیں ہوندا، انہاں دا دل جڑا اورا پرا نہیں ہوندا، انہاں دا دل دے اندر ایسے خیالات پیدا نہیں ہوندے کہ کاروبار چلدا رہے، گاہک آگے ایسی گاہک نو سودا دے کے پھر چلے جاؤں گے، ساڈی تجارت جڑی یہ خراب ہو جائے گی، اذان ہو گئی ہے، مؤذن نے اذان دے دیتی ہے، لہٰذا مسجد دے اندر چلے گئے، نال دی دکان والا سارے گاہک سمیٹ جائے گا، نال دی دکان والا سارا کاروبار جڑا سمیٹ جائے گا، میری گاہکی خراب ہو جائے گی، میرا
کاروبار دے اندر نقصان پیدا ہو جائے گا۔ عرشاں والا خدا فرماندے نے رجال لا تلہیہم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، تلہیم دا لفظ ہے لہو وچوں، وما الحیات الدنیا الا لعب ولغو وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اللہ فرماندے نے دنیا دی زندگی جڑی ہے کھیل تماشا ہے، غافل کرنے والی زندگی ہے، انسان نو غافل کرنے والی زندگی ہے۔ اللہ فرماندے نے اتھے کی فرمایا رجال لا تلہیہم، اللہ والا لفظ اتھے رب کائنات بیان فرماندے نے لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہ انہاں دا کاروبار تے نہ انہاں دی تجارت، نہ انہاں دا لین دین تے نہ انہاں دی خرید و فروخت، لا تلہیہم، انہاں نو غافل نہیں کر دی، انہاں نو دنیا دی زندگی دے اندر مصروف نہیں کر دی، انہاں نو دنیا دی زندگی دے اندر مشغول نہیں کر دی، انہاں دے دلاں دے اندر لالچ نہیں پیدا ہوندا کہ تو فرمایا ان ذکر اللہ دا ذکر دا جدو ٹائم ہو جائے مؤذن اذان کہہ دوے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجو کامیابی دی طرف آ جاؤ، آجو نماز دی طرف آ جاؤ۔ جدو مؤذن اذان دے جاوے لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ دے ذکر تو کوئی چیز انہاں نو غافل نہیں کر سکتی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نہ ہی نماز نو قائم کرن تو تے نہ ہی اللہ دے راہ دے اندر صدقہ خیرات دین تو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، انہاں دے دل دے اندر اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈر ہوندا ہے، تقوی جڑا انہاں دے دلاں دے اندر ہوندا ہے، ساریاں چیزاں کر رہے ہوندے نے، جدوں بھی انہاں دے سامنے اذان ہو جائے، رب دی طرفوں بلاوا آ جائے، رب دی طرفوں منادی کر دیتی جائے، انہاں دے دل جڑے نے ڈر دے نے اگر اسی یہ کاروبار کیتا تے اللہ دی ناراضگی ہو جائے گی، اگر اسی یہ جڑا وقت تے صرف کیتا اللہ دی ناراضگی ہو جائے گی، اگر اسی مؤذن دی اذان دے اتے لبیک نہیں کیا تے اللہ دی ناراضگی ہو جائے گی۔ ناراضگی دی وجہ کی ہے یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، رب نے فرمایا ایک دن آنا ہے تسی دنیا تو چلے جانا ہے، دنیا دا سارا معلومات، دنیا دیا سارے کاروبار، دنیا دیا ساریاں نعمتاں، دنیا دے سارے محلات، دنیا دیا ساریاں مصروفیات، دنیا دے سارے رشتے جڑے نے ایک وقت آنا ہے تسی تے چھڑ کے چلے جانا ہے کتے یومن تتقلب فیہ القلوب، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جدو انسان دے دل جڑے نے پڑھ دیتے جان گے، اکھاں جیڑیاں نے پھیر دیتیاں جان گا، انسان دا وقت دنیا تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ وقت مقرر ہے، دے اندر کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دے نال پیار کردا ہے، مسجد دے اندر اپنا وقت گزاردا ہے، مسجد دے نال اپنا تعلق بنا لیندا ہے، مسجد دے اندر نماز فرضیاں نمازاں جیڑیاں نے نفلی نمازاں جیڑیاں نے ادا کردا ہے، اور کچھ نہیں
نہیں تے کم از کم 5 وقت جڑا مسجد دے اندر با جماعت نماز ادا کردا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ کروں وضو کر کے وضو کرن تو بعد وضو اچھی طرح کرن تو بعد مسجد دی طرف چل پیندا ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دا جڑا نماز دا وقت شروع ہو جاندا ہے، نماز دا اجر و ثواب او دے نامہ اعمال دے اندر لکھنا شروع کر دتا جاندا ہے۔ او دے نامہ اعمال دے اندر قدم چل کے آ رہا ہوندا ہے، پیدل چل کے آ رہا ہوندا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے او دے نامہ اعمال دے اندر اجر و ثواب لکھیا جاندا ہے۔ تے جدوں مسجد دے اندر آ جاندا ہے تے آ کے نماز ادا کردا ہے تحیۃ المسجد۔ میں عرض کر رہا کہ جدوں بھی مسجد دے اندر آنا ہے اور جمعہ دن خصوصی طور تے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم ہے کہ جدوں تسی جمعہ دی نماز واسطے آؤ آ کے کم از کم 2 نفل ضرور ادا کرو، پھر مسجد دے اندر تشریف رکھو، اس تو علاوہ مسجد دے اندر تشریف نہیں رکھنی۔ جدوں عام نمازاں دے اندر آؤ اگر وقت ہوئے تے 2 نفل ادا کرو، وقت نہ ہوئے تے فرضی نماز نال شامل ہو جاؤ۔ اگر سنت موقع جس طرح ظہر دیاں اور فجر دیاں یا اور جنہ دیاں سنتاں موقع جڑیاں نمازاں دے نال پڑھی دیاں نے اگر انہاں دا ٹائم ہے تے او تحیۃ المسجد وہی قرار دتیاں گئیاں نے۔ فرمایا 2 نفل ادا کر کے آ کے بیٹھ جاندا ہے، اس تو بعد فرضی نماز ادا کردا ہے، نفلی نماز ادا کردا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے جڑا بندہ کروں وضو کر کے آ کے 2 نفل پڑھ کے مسجد دے اندر بیٹھ جاندا ہے، اللہ دے ذکر دے اندر بیٹھ جاندا ہے، نماز دے انتظار دے اندر بیٹھ جاندا ہے، فرضی نماز دا وقت نہیں ہویا مسجد دے اندر بیٹھ جاندا ہے، فرمایا رب نے او دے نامہ اعمال دے اندر ایک حج دا ثواب درج کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا دے اندر کرن دا جڑا اجر و ثواب ہے، لیکن جڑا سب تو جو بیان تواڈے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں، فرمایا یوم لا ظل الا ظلہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت دے دن اللہ اس بندے نو عرش دا سایہ عطا کرن کے جڑا مسجد دے نال تعلق بنا لیندا ہے۔ ورجل قلب معلق بالمسجد، جڑا بندہ اپنا تعلق جڑا ہے مسجد دے نال قائم کر لیندا ہے، مسجد دے نال بنا لیندا ہے۔ ایک حدیث عرض کردا جاواں ذرا اپنا تے تہاڈا محاسبہ ہوندا جائے، میں بھی اپنا محاسبہ کراں تے تسی اپنا محاسبہ کر لو۔ ساڈا دل کس انداز نال مسجد نال معلق ہے، اذان ہون تو بعد پتہ چل جاندا ہے کدا دل مسجد نال معلق ہے تے کدا دل مسجد نال معلق نہیں۔ اذان ہون تو بعد پتہ چل جاندا ہے کہ کیڑے بندے نو کھچ پین لگ پئی ہے کہ چلیے مسجد دے اندر، چلیے اذان ہو گئی ہے، رب دی طرفوں بلاوا آ گیا ہے، مسجد دی طرفوں بلاوا آ گیا ہے، رب نے مسجد دے اندر بلا لیا ہے۔ کیڑے بندے دے اندر کھچ پیندی ہے تے کیڑے بندے دے دل دے اندر تنگی محسوس ہوندی ہے۔ میں بھی اپنا محاسبہ کراں تے تسی اپنا محاسبہ کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سماعت فرمان دے جاؤ۔ مومن جیڑا فرمایا او دی مثال جیڑی ہے مچھلی دی طرح ہے۔ آئے ہائے، تسی مچھلی ویکھیے پانی دے اندر بڑے اپنی مستیاں دے اندر پھر رہی ہے، اوپر جاندی ہے نیچے آندی ہے، ڈبیاں مار دی ہے، جو مرضی کر دی ہے، آزاد پھر دی ہے۔ جو ہی انہوں پکڑ کے باہر رکھا جاندہ ہے تڑفن نہ پیندی ہے، اتنی دیر تک تڑف دیئے جنی دیر تک انہوں پانی دے اندر نہ ڈال دیتا جائے یا دی جان نہ نکل جائے، انہوں ذبح نہ کر دیتا جائے۔ میرے بھائی میرے برادر میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ، فرمایا مومن دی مثال ایسی ہے مچھلی، جس طرح سمجھ لو مچھلی ہے، جس طرح مومن مچھلی جیڑی ہے باہر پانی تو باہر تڑف دی رہندی ہے، دل
دل نو سکون نہیں ملتا، انہوں بے قراری ہو جاندی، انہوں قرار نہیں آندا، او جڑی یہ بڑی مسترب ہو جاندی ہے، اضطراب دی کفیت دے اندر چلی جاندی ہے، پریشان ہو جاندی ہے، تڑفن لگ پیندی ہے، پانی دے اندر جا کے انہوں سکون مل جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے مومن جڑا جدوں مسجد دے اندر جاندے ہیں اندے دل نو سکون مل جاندا ہے، او دے دل نو اطمینان مل جاندا ہے، او دے دل نو تسلی ہو جاندی ہے، او دا تعلق رب دے نال جڑ جاندا ہے، او دا تعلق رب دے نال جڑ جاندا ہے۔ کیوں آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ مسجد دے اندر بہندا ہے حفتہم الملائکۃ، او دے اُتے جڑے فرشتے نے اپنے پران دے نال انہوں ٹانپ لیندے نے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ او دے اُتے سکون اتارنا شروع کر دیندے نے۔ تو میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہے ہیں، میں اپنا بھی محاسبہ کراں، تسی اپنے گریبان دے اندر جنگو، آیا اے کفیت ساڈی مسجد دے اندر آ کے پیدا ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ یا کڑیل ٹائم رہندے رہنے ہاں، کدو وقت ہوئے کہ خطبہ ختم ہوئے جی اسی اپنے گھر جائیے، کدو وقت ہوئے نماز تھوڑی جی لمبی ہو گئی ہے، افسا صاحب نے نماز 2 رکعتاں 2 آیتاں ود پڑھ دتیاں نے تے ساڈا ٹائم جڑا لیٹ کر چھڑیا۔ نا 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 میرے بھائی، فرمایا ورجل معلق قلب معلق بالمسجد، او بندہ جدا دل مسجد لٹکیا رہندا ہے، مسجد نال جڑیا رہندا ہے، فرمایا اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے۔ اے تے مومن دی مثال ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے منافق دی مثال کی ہے۔ اللہ ایک پرندہ جڑا ہے انہوں پھڑ کے تے پنجرے دے اندر ڈک دیتا جائے، ایک تے ہوندہ نا وہ پر کٹے نے گجایا ہویا ہے، انہوں پیدائشی پتہ ہی کوئی نہیں کہ باہر کی شے وے، اور باہر کٹ بھی دو گے انہوں اڈن دی سمجھ نہیں آندی۔ آزاد پرندے نو پکڑ کے پنجرے دے اندر بند کر دیتا جائے، اڈ دے چلنگا مار دے آوازاں مار دے چیخ دے چلن دے، جیڑی بولی انہوں آندی ہے بول دے کہ منوں کتے ڈک چھڑیا جائے۔ اللہ یا اللہ سانو ایسے لوگاں تو محفوظ فرما، اے اللہ ساڑھے دل مسجد نال جوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک آیت دوسری بھی آیت توڑے سامنے تلاوت کرنی ہے، ذرا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے منافق دی مثال او پرندے دی طرح ہے جنہوں زبردستی پکڑ کے پنجرے دے اندر بند کر دیتا جائے تے جدوں انہوں آزاد کیتا جائے انہوں سکون مل جاندے، آزاد فضاواں دے اندر پھردے۔ منافق دی بھی حالت ہے وے جدوں مسجد دے اندر آندے اپنے آپ نو قید محسوس کردے، دل دے اندر جڑی دی کفیت ایویں جڑا تذبذب دا شکار ہوندے۔ اور قرآن نے بڑے پیارے انداز دے نال انہاں دا جڑا ہے نا ایک نقشہ بیان فرما دیتا ہے، فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلائی ولا الہ ہاؤلائی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اس تو بچے یاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ فرماندے نے منافق دھوکھا دیندے نے اللہ نو، لیکن انہاں نو نہیں پتا دھوکے دے اندر وہی جا رہے نے۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جدوں نماز واسطے کھڑے ہوندے نے تے بڑے ہی بوجھل ہو کے، بڑے ہی سست ہو کے، بڑے ہی آوازار ہو کے، بڑے ہوئی ایویں تنگ ہو کے نماز واسطے کھڑے ہوندے نے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بڑا ہی بہت ہی تھوڑا ذکر
ذکر کرتے ہیں اللہ دا بڑے ہوئی پیڑے انداز دے نال الحمدللہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں تیز تیز پڑھ کے مگرو لاندے نے ٹکرا مار کے اپنی جان چھڑاندے نے تاکہ پتہ چلے اسی مسلمان ساڈا وی مومنا دے اندر تعلق ہے حقیقت دے اندر اللہ فرماندے نے انہاں دا کوئی تعلق نہیں فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا اللہ فرماندے نے تذبذب دا شکار نے پریشانی دے اندر نے دو کشتیاں دے سوار نے نہ ادھر دے نہ ادھر دے اللہ فرماندے نے انہاں نو کوئی رستہ نظر نہیں آندا جڑا بندے دی کفیت ہے ہو جاندی ہے میرے بھائی میرے برادر میں عرض کر رہا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے قیامت دے دن عرش دا سایہ اللہ عطا کرن کے تسی کہو گے بار بار دا ذکر کر رہے ہیں میرے بھائی میرے برادر رب نے دنیا دے اندر جو مقصد ہے جس وجہ تو اسی اس دنیا دے اندر نیک عمل کر رہے ہیں کل قیامت نو رب کولو دا اجر لینا ہے کل قیامت نو رب کولو دا صلہ لینا ہے اور دا صلہ کی ہے اس تو بڑا صلہ کی ہے کہ رب اپنے مقرب بندیاں دے اندر اور مقرب بندے کیڑے جنہاں نو رب اپنا عرش دا سایہ عطا کر دیں گے جڑے عرش دے سائے دے نیچے آ جائے اس تو بڑا کیڑا او دا احساس تے او دا جڑا ہے او دا انعام اور او دا تحفہ ہوئے گا اللہ فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان کے جدا دل مسجد دے نال جڑیا رہندا ہے لٹکیا رہندا ہے ایک نماز پڑھدا ہے دوجی نماز دی فکر رہندی ہے اور بعض نمازی ایسے بھی نے جڑے ایک نماز پڑھدے نے تے دوجی نماز جڑی پڑھن واسطے اوتھے ہی بیٹھے رہندے نے چلو عصر پڑھیے مغرب پڑھ کے چلے جاواں گے چلو مغرب پڑھیے تے عشاء پڑھ کے چلے جاواں گے گھر جا کے کی کرنا ہے ایویں لوکاں دے نال بحث مباحثہ کرنا ہے اسی بازاراں دے اندر کھلو کے کی کرنا ہے کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها دنیا دیاں ساریاں زمیناں دنیا دے سارے محلات دنیا دیاں ساریاں مملکتاں دنیا دے سارے جننے بھی باغ نے جتنے بھی بہتر تو بہتر جگہ نے رب نے انہاں دا ذکر نہیں فرمایا رب نے بڑی ہی نعمتاں فرمائیاں نے فلاما فرمایا اللہ الذی خلقکم اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون رب نے ساریاں نعمتاں دا تذکرہ کرایا بندیا تیرے اتے زمین بنائی تیرے واسطے زمین بنائی تیرے واسطے آسمان بنایا زمین دے اندر بڑیاں نعمتاں بنائیاں معقولات بنائے مشروبات بنائے رب نے فرمایا ساریاں نعمتاں انساناں تیرے واسطے بنائیاں نے لیکن اس زمین دے اندر انہاں ساریاں نعمتاں دے اندر مینوں کیڑی جگہ پسند ہے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها رب نو اس کائنات دے اندر اگر سب تو زیادہ محبوب جگہ ہے وے رب نو اس کائنات دے اندر اگر سب تو پیاری جگہ ہے تے اللہ دیاں مسجداں نے اللہ دیاں مسجداں جس دے اندر نماز ادا کیتی جاندی ہے جس دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے اور اے کم رب کنا کو لیندا اللہ اللہ رب اپنے انبیاء کول کم لیندا ہے رب اپنے نیک بندیاں کول کم لیندا ہے رب اپنے مقرب بندیاں کول کم لیندا ہے رب عام بندے نو ادا جڑے یہ ڈیوٹی نہیں سر انجام کرن دی توفیق دیندے رب انہاں نو کم دیندے نے جنہاں نال رب دا تعلق ہوندا ہے کیوں رب نے قرآن دے اندر بیان فرما دیتا ہے آیت سنو او دا ترجمہ سماعت فرما کے ذرا تسی ذرا پھر دیکھیا جے رب نے کڈے پیارے انداز نال تشریح بیان کر چھڈی ہے تفصیل بیان کر چھڈی ہے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
دنیا دے اندر اللہ نے بڑے لوگوں نو پیدا کیتا ہے، بڑے لوگوں نو پیدا کیتا ہے، کچھ مالدار پیدا کیتے نے، کچھ جڑے غریب پیدا کیتے نے، کئیاں نو بڑیاں نعمتاں نال نوازا تے کئیاں نو تھوڑیاں نعمتاں نال نوازیا ہے۔ رب نے کسے انہاں دی تخصیص نہیں کیتی، انہاں وچوں کسے نو خاص نہیں کیتا، خاص کیتا ہے تے کناں نو کیتا ہے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ دیاں مسجداں نو آباد کون کردے نے؟ اللہ دیاں مسجداں دیاں تعمیرات کون کردے نے؟ اللہ دیاں مسجداں دی دیکھ بھال کون کردے نے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑا بندہ اللہ دی ذات دے اُتے ایمان رکھدا ہے تے آخرت دے اُتے ایمان رکھدا ہے، فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھدا ہے تے زکوٰۃ ادا کردا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، دنیا دے اندر انہوں کسے بندے دا ڈر نہیں، دنیا دے اندر او دے دل دے اندر کسے بندے دا خوف نہیں، دنیا دے اندر انہوں کسے بندے دی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تے اللہ دی پرواہ ہے، ڈر ہے تے اللہ دا ڈر اس بندے دے دل دے اندر ہے۔ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اسی قریب کل قیامت نو اسی انہوں جڑا ہدایت یافتہ لوگاں دا جڑا سرٹیفکیٹ عطا کر دواں گے، تمغہ عطا کر دواں گے، سند عطا کر دواں گے۔ میرے بھائی میرے برادر، میں دیکھیا ہے کیڑے بندے نے جنہاں نے جڑے ایمان لے آندے نے، اللہ وہ لسٹ کیڑی ہے، وہ بندے کیڑے نے؟ مینوں نظر آ گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کائنات دے اندر، اس زمین دے اندر، اس دھرتی دے اندر، اس کرۂ ارض دے اوپر اگر سب تو پہلا گھر ہے تو مسجد حرام بیت اللہ ہے، اور اس تعمیر کنے کیتی؟ عام بندیاں نے کیتی؟ نہیں 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 نہیں، بلکہ اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے اپنے پیغمبرانو چنیا بھی کنہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، او پیغمبر جدی لڑی دے وچوں میں پڑھ رہا ساں 80,000 انبیاء اس دنیا دے اندر رب نے مبعوث فرمائے، اور انہاں دے ایک بیٹے دی لڑی جو 80,000 اور دوجے بیٹے دی لڑی وچوں آقا علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس کائنات دے اندر رب نے مبعوث فرمائے۔ انہاں سارے دا سردار آقا علیہ السلام نو پیدا فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ میرا دل کرتا ہے قرآن دیاں تلاوتاں زیادہ کرا، کیونکہ جو آیت مبارکہ میں تو اپنے سامنے تلاوت کی تھی ہے، اس دے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے انہاں گھراں دے اندر ان کے جتنے اللہ دا ذکر کیتا جائے، اور قرآن تو بڑھ کے کوئی اللہ دا ذکر کوئی نہیں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیم۔ رب نے ختم نبوت دا تاج بنا دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت دا بیٹا حضرت اسحاق، انہاں دی لڑی دے وچوں 80,000 پیغمبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی پشت وچوں، انہاں دی لڑی دے وچوں آقا علیہ السلام نو سارے انبیاء دا سردار بنا دیتا۔ تو میں عرض کر رہا انہاں نو چنیا کس کم واسطے؟ مسجد دی تعمیر واسطے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کوئی
کوئی مالدار نہیں چنیا، کوئی سرمایہ دار نہیں چنیا، کوئی سہولیات والا بندہ نہیں چنیا، پتہ اے چلیا مسجداں رب وسائل نال نہیں بناندے، مسجداں رب مالداراں کول نہیں بنواندے، مسجداں رب بنواندے نے تے اپنے بندیاں کولوں بنواندے نے۔ او دے اندر مالدار بھی آ جان گے، غریب بھی آ جان گے۔ مینوں یاد آیا بہت مشہور واقعہ ہے، میں جدوں الحمدللہ ثم الحمدللہ عمرے تے حج تے گیا تے اتھے جدوں زیارتاں کرن جائیدا نا تے زیارتاں والے آندے نے جی اے نہر زبیدہ جا رہی ہے، خلیفہ ہارون الرشید او دی بیوی زبیدہ اللہ او دی قبر نو منور فرما، آندے نے جی ہے نہر زبیدہ جا رہی ہے، بہت بڑی نہر ہے، کافی بس دے اتنے جائیے نا کافی لمبا سفر ہے جڑی نہر زبیدہ جڑی نظر آندی جاندی ہے، اور سوراخ ہلے بھی نظر آندے نے۔ اس وقت دے حساب نال بڑی جدید نہر سی، انہوں نے بڑے پیارے انداز نال او دے اندر سوراخ چھوٹے چھوٹے سوراخ کیتے نے، اتنے بیٹھ کے پانی دا استعمال کرو، وضو کرو، پانی پین واسطے استعمال کرو، مویشیاں واسطے انتظام ہے، بڑا انہیں بہترین اس دور دے اندر مسجد بنوائی، اللہ او نہر بنوائی۔ تے جدوں او دا دوبارہ دیکھن آئی نا تعمیر تو بعد، اسی تے ساڈی تے اج کل جڑی ہے نا ترجیح کچھ ہو رہا ہے، پاکستان دے اندر حکمران نے وہ پل بنا لیندے نے، انڈر پاس بنا لے، عمارتاں بنا لیاں، دنیا نو ترجیح دیتی جاندی ہے، ٹھیک ہے رب نے منع نہیں کیتا، لیکن ترجیح جڑی ہے مساجد ہونی چاہیے، مسلماناں دی عبادت دا جڑا انتظام ہونا چاہیے۔ اچھا اور نہر زبیدہ بنائی، دوبارہ وزٹ تے آئی، تاریخ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، جدو دوبارہ آئی دیکھتی ہے مویشی پانی پی رہے نے، لوگ پانی استعمال کر رہے نے، اور اگے جاندی ہے ایک بزرگ وضو کر رہے نے، اور بزرگ کتنے دیر بعد آئے ہون گے اتھے، پہلے پانی دی کوئی بڑی مشکلات ہون گیاں، آندے نے اللہ ان دی او دے درجات بلند کرے، اللہ او دے تے اپنی رحمتہ کرے جنہیں ساڑھے واسطے پانی دا انتظام کیتا ہے۔ اللہ اکبر، جدو وہ الفاظ سن دیئے رب دے کے سجدے دے لٹک چند دیئے، بڑی نیک عورت ہے، بہت نیک عورت ہے، اللہ اکبر۔ وہ دے سامنے نا اور رجسٹر لے آکے آئے جاندہ ہے، جی اتنا پیسہ ہے دے اوپر لگ گیا ہے، حساب کتاب، کیونکہ وہ دے نگرانی دے اندر وہ دے حکم تے ہو رہے سی، اور حکومت دی صدا تے ہو رہے سی انتظام، اور رجسٹر وہ دے سامنے لے آئے جاندہ ہے، جی حساب کتاب دیکھ لو، اندھیے رجسٹر پڑھے آئے جو نہر دے اندر پھینک دیتا، اللہ اکبر۔ میں رب کو لے حساب کتاب دے کی کرنا ہے، جڑا مسجد دے جڑا لوگاں دے واسطے پیسہ لگیا ہے اور لوگاں دے وضو واسطے پیسہ لگ گیا، وہ میں کی حساب لینا تھوڑے کو، کیونکہ رب جڑا بغیر حساب دے دیندہ ہے، ایدہ جڑا خامند خلیفہ ہارون الرشید مسجد دا جڑا ایک ذکر کر رہے ہیں، مسجد دا اعلان کرتا ہے کہ اے مسجد بناواں گا، اس دے اندر کسی عام آدمی دا پیسہ نہیں لگنا چاہیے، سارا پیسہ میں اپنے کورو ادا کراں گا۔ اعلان ہو گیا، ایک غریب آدمی ہے، غریب آدمی آندہ ہے کہ سانو خلیفہ نے نیکی دے کمہ تو بھی دور کر چھڑے ہے، اور یہ جو اعلان کرنے نا توڑے سامنے اے پیارے پیغمبر دی سنت نو او دے اتے عمل کر دے ہوئے ہیں، اعلان کیتا جاندہ ہے کہ غریب ہوئے امیر ہوئے ادنا ہوئے آلہ ہوئے نیکی دا جڑا انہوں حصہ ضرور انہوں ڈالنا چاہیے۔ اور غریب کی کردہ ہے اپنا دیاڑی لگا کے رات نو اٹھاں خرید دے اور اندھیرے دے اندر جا کے اونا اٹھاں دے اندر رکھ دیں دے، واپس آ جاندہ ہے۔ خلیفہ آندہ ہے منو خواب آئی ہے، خواب دے اندر رب نے منو ایک محل وہایا ہے، کیوں؟ پیارے پیغمبر دا فرمان ہے
فرمایا من بنا للہ مسجدا، اللہ اللہ، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ، جیڑا بندہ مسجد بناندے اللہ دا گھر جیڑا ہے جنت دے اندر بنا دیندے نے۔ اس واسطے اے کوئی دلیل دے طور تے نہیں میں عرض کر رہا، کیوں حدیث دی دلیل میرے کول موجود ہے، اس واسطے میں سمجھنا صحیح کہہ رہا ہوئے گا۔ اندر خواب آئیے اپنا محل دیکھنا، وہ دے محل دے اپوزٹ وہ دے سامنے ایک اور محل ہے، اس دے اوپر میری رعایا دے ایک بندے دا نام لکھیا ہے، بڑا ماڑا جا۔ اچھا میں کہ نہ ہے میرا محل ہے، میرے برابر ایک محل ہی محل بنا دیتا ہے۔ اچھا چلو وہ دے ویکھاں، اندر جان دی کوشش کردا ہے، انہوں نہیں داخل ہون دیتا گیا۔ کہ محل تیرا نہیں، اے تیری رعایا دے وچوں فلاں فلاں بندے دا محل ہے۔ اللہ اکبر۔ واپس سے جدو جاگ آئی پتہ کرایا فلاں فلاں بندہ شکل ذہن دے اندر ہے، فلاں بندے نو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ تلاش کر کے آندا تیرا محل میں جنت دے اندر رات نو خواب دے اندر دیکھے ہے، جتے میرا محل ہے وہ دے سامنے تیرا محل ہے، جس طرح میرا نقشہ ہے اس طرح تیرا نقشہ بنے ہے۔ کیڑا عمل کیتا ہی؟ اندر عمل تے کوئی نہیں کیتا، ہاں ایک ہے چھوٹا جا عمل کیتا ہے کہ اپنی مزدوری دے وچوں اٹھاں لے کے اس مسجد واسطے، جڑی مسجد تسی بنا رہے ہو، جڑی مسجد تسی تعمیر کر رہے ہو، کچھ اٹھاں جڑیاں نے اپنی کمائی دے وچوں، اپنی محنت مزدوری دی کمائی دے وچوں اس مسجد واسطے میں رات نو تواڈے تو چوری رکھ کے اساں ٹھیک ہے تواڈے حکم دی نافرمانی کیتی ہے، لیکن میں اللہ دی رضا واسطے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی کوئی تعمیر کر دے، جدوں بھی کوئی ضرورت ہوندی سارے نے سامنے اعلان کر دے۔ میرے سامنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جڑا بندہ مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لیندا ہے، مسجد نو بناندا ہے، اللہ دا جنت دے اندر گھر بناندا ہے۔ میں بھی دو اٹاں رکھ دتیاں، یہی عمل کیتا ہے، شاید رب نے مینوں ادا صلہ دیتا ہے کہ میرا بھی مال تواڈے مال دے نال جنت دے اندر بنا دیتا ہے۔ تو عرض کر رہے ہیں وسائل دی لوڑ کوئی نہیں، رب جڑا نیتاں دیکھدا ہے، انما الاعمال بالنیات، رب جڑے نے تواڈیاں نیتاں دیکھدے نے۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن چ آیا، خلیفہ عبد المالک یعنی گزر رہے ہے تے گزرتا گزرتا ایک بڑا ودیا کوئی مکان بنوا رہے ہیں، بڑا عالی شان، بڑا اچا، تے آندا ہے مکان کون بنوا رہا ہے؟ فلاں بندہ بنوا رہا ہے۔ آندے نے تینوں نہیں پتا، تو بڑا ودیا مکان بنا رہا ہے، تیرے کول ہے مسجد دی تعمیر ہے، تو انہوں پوچھے ہی نہیں۔ آندا اے میرا گھر ہے، وہ مسجد ہے، وہ بنے گی، میں تے اپنے گھر نو بنایا۔ فرمایا کہڑے گھر واسطے جدا تینوں کل دا نہیں پتا کہ چھڑ کے چلے جانا ہے، اور اے او گھر ہے میں حدیث دے اندر پڑھ رہا سا، انسان دنیا تو چلا جاندہ ہے، او دے اعمال کٹ جاندے نے، ختم ہو جاندے، نمازاں روزے حج زکات سارے جو بھی کر رہے ہیں زندگی دے اندر ہی کر رہے ہیں نا، ختم ہو جائے گا۔ فرمایا مسجد ایک ایسا عمل ہے بندہ ٹر جاندہ ہے، قیامت تک لوکی نمازاں پڑھن گے، انہاں ثواب چلتا رہے گا۔ کیا تو ایسا بھی کوئی محل بنا رہے ہیں؟ بنان دا سوچیا ہی کہ جیڑا تیرا مرن تو بعد بھی چلتا رہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں ترغیب دیتی، انہوں دنیا دے مال دا دسیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے نہ محلات دا، کوئی فائدہ نہیں نہ چیزاں دا۔ کی مان بیگانی، کی مان بیگانی دنیا دا، کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم کا سنبھل کے اٹھا بندیا، او کی مان بیگانی۔ ایویں نہ تسی پیسہ لائی ہو دنیا دے اتے،
ایویں نہ اپنا خرچ کرتے جاؤ دنیا دے اتے، اگلے سادہ ہی پتہ کوئی نہیں۔ او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا بندیاں، او کی جوڑ تیرا کی جوڑ امیر غریباں دے، رب نو کوئی امیر غریب دی کوئی تخصیص کوئی نہیں، فرمایا کی جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن وی نال نصیباں دے، او کی جوڑ امیر۔ اللہ اللہ، اے حقیقت ہے انسان دی زندگی دی۔ او کی جوڑ امیر غریباں دے، مل دے کفن وی نال نصیباں دے، او جڑے کپڑے اساں پائے ہوئے نے، او جڑے کپڑے اساں پائے ہوئے نے، لینے اے وی نی تیرے لا بندیا، او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا سجنا، او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا، تے تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا دے نال لگا بیٹھے، او تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا دے نال لگا بیٹھے، اس دنیا نے تیرے کم آنا، اس دنیا نہ تیرے کم آنا، کیتی دنیا وی کدوں وفا بندیا، او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا۔ ایک آخری مصرع سن دے جاؤ، تے جدوں آخری کڑیاں آنیاں نے، اللہ اللہ، او جدوں آخری کڑیاں آنیاں نے، بول جانا پینا پائیاں نے، او جدوں آخری کڑیاں آنیاں نے، بول جانا پینا پائیاں نے، تو جانا دیس بیگانے وچ، کچھ سفر دا خرچ بنا بندیا، او کی مان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے اٹھا بندیا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ میں اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ اس جمعے تک مسجد دے اندر وہ کلین جڑے نے بیٹھ جان گے، لیکن وہ اتھوں نہیں مل سکے، انہوں نے کچھ عذر پیش کیتا ہے کہ جی مشینہ دے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال میں اچھا ہی گمان رکھنا
کہ صحیح کہہ رہا ان کے انہوں نے سوموار منگل دا وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ امید بڑی ہے کہ اس جمعے تک مل جان گے، کیونکہ میں تھوڑے سامنے ایدی وضاحت کرنا چاہنا سا کہ کلین جڑے نے انشاءاللہ انہوں نے ساڑھے سامنے عذر پیش کیتا ہے تے آئندہ جمعے تک جڑے نے، اور کافی دوستان نے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں جتنی بھی تعریف کراں اپنے دوست احباب دی وہ کم ہے، اور اللہ کے دعا کرنا ہے اے اللہ جنہ نے حصہ پیش کیتا ہے انہوں نے جنت دے اندر گھر بنا دے اے اللہ، جس شوق نال اور جس جذبے دے نال میں اعلان کیتا سی کہ تسی آپ ہی پہنچانا ہے، خدا دی قسم میں حیران ہو گیا لوگ آپ ہی پہنچا رہے ہیں، چاہے کوئی 500 دن ہے 1000 دن ہے، جتنی بھی کسی نو توفیق ہے، کسی دے سامنے انج نہیں گئے بلکہ آپ ہی پہنچا رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ خرچہ پورا ہو رہا ہے، جو رہ گئے نے وہ بھی اپنا حصہ پیش کر دیا جے، جس طرح تسی پہلے پیش کیتا ہے انجی پیش کر دیا جے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں دنیا دے اندر بھی اجر و ثواب عطا فرمان گے، کل قیامت تے دا حساب ہی کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تمام احباب سفر میں درست فرما لو، ساتھ ساتھ میں جو اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وآتنا قبل ذلك. ألا إني مسلمان ببارك لا صدر الشفاء قوم لا حد لا تغفرنا. ألا بالمسلمان فوق وجفين يا لا صدرنا ما أغفرنا. أبي الإسلام يجب أن نرجع كذا إلهنا الوفاء باجبين دعاء الله تعالى أمنا بمغفرة فرما. يا الله أمنا بجميع قدرية مثلا أسعى فرما. يا الله قبر بجميع مثلا لا أسعى فرما. يا الله أمنا بقبر روضة من رياض الجنة لنا. يا الله मेरे वालिदैन जो तुसी अल्लाह तशरीफ फरमाओ जितना रे वालिदैन इस दुनिया में जा चुके हैं या अल्लाह सब दुनिया कब्र रोज़ा तुमने रियाज जन्नत बना या अल्लाह सानू उन वास्ते ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो उन वास्ते सबका जारी अता या अल्लाह सानू नेक अमाल की तौफीक अता फरमा اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين